ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. میں نے کہا ذرا بتا بھی دیجیے کہ ان کے فضائل کیا ہیں, ان کے کمالات کیا ہیں, کیا کیا انہوں نے کہ جو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا سنیے کیا کیا تھا. جب ہجرت ہوئی ہے اور ہجرت کر کے رسول مکے سے مدینے تشریف لائے تو مدینے والوں میں ایک ہوڑ مچ گئی. خوشی کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ رسول کو اپنے گھر لے جائے. ہر کوئی چاہ رہا تھا رسول میرے گھر مہمان ہو جائے, میرے گھر آ جائے. اب رسول نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے, رسول سب کے رسول ہیں, سب کے یہ رسول برابر ہیں, مگر کسی ایک کے گھر چلے جائیں گے تو باقی لوگ سوچیں گے کہ اس کے گھر کیوں گئے, ہمارے گھر کیوں نہیں آئے. لہذا اختلافات کو رسول نے ایسے ختم کیا اور کہا جہاں بھی میری سواری رک جائے, میرا ناکا رک جائے, وہاں جس کا گھر ہو میں اس کا مہمان ہوں. رسول چلے مدینے کی گلیوں میں, ناکے کی مہار چھوڑ دی گئی, رسول کا ناکا چلتا جاتا ہے, رسول آگے بڑھتے جاتے ہیں, پیچھے پیچھے اصحاب ہے, آگے آگے ناکا ہے, پیچھے پیچھے اصحاب ہے. اب رسول کا ناکا ابو ایوب انصاری کے گھر کے باہر ہو گیا. جناب ایوب خوشی کے ساتھ میں, خوشی کا کوئی عالم نہیں جناب ایوب کا, باہر آئے. آنے کے بعد قدم بوسی کی, رسول کا سامان اٹھایا, یا رسول خدا تشریف لائیے, یہ بندے حکیم کا گھر ہے, آپ کے خادم کا گھر ہے, آپ کے مولا کا گھر ہے. رسول نے ابو ایوب کے چہرے کو دیکھا ہے, ابو ایوب مبارک ہو, اللہ نے تمہارے گھر کو انتخاب کیا تاکہ ہم اس گھر میں کچھ دن رہیں. روایت کہتی ہے تقریباً 7 مہینے جناب رسالت معاذ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے. میں نے کہا کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ایک صحابی ہجرت کے بعد 7 مہینے ابو ایوب کے گھر, اگر رسول ٹھہر جائے وہ ابو ایوب رضی اللہ عنہ ہو جاتا ہے. اور ہجرت سے پہلے 40 سال رسول جس ابو طالب کے گھر میں رہے. اپنے گھر میں رکھا, اپنے گھر میں جس نے پالا وہ ابو طالب, اپنے گھر میں دعوت قریشیہ جو کرائے وہ ابو طالب. اور کتنی قربانیاں ہیں جناب ابو طالب کی, کتنی زحمتیں اٹھائیں گے جناب ابو طالب نے رسالت معاذ کی نصرت کرنے کے لیے. سورہ والضحیٰ پڑھ کے دیکھیے گا, سورہ والضحیٰ میں 3 مسلسل آیتیں موجود ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, الم یجدک یتیما فآویٰ, اے رسول ہم نے تمہیں جب یتیم پایا کیا تمہاری پرورش کا انتظام نہیں کیا. دوسری آیت ذرا حساس ہے, آخر میں اس کا ترجمہ کروں گا. تیسری آیت ووجدک عائلا فاغنیٰ, اور جب تمہیں ضرورت مند پایا تو تمہیں غنی کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہماری طاقت تھی, ہماری قوت تھی, ہماری مرضی تھی, ہم نے تمہیں کیا, ہم نے تمہیں کیا. عزیزان محترم, ایک فرض میں بتانے لگا ہوں سرکار ابو طالب کی فضیلت کا, آپ سماعت فرمائیں اور دعاؤں سے نواز دیں گے. عمل ہم بھی کرتے ہیں, عمل ابو طالب نے بھی کیا. ہمارا عمل اپنی جگہ, ابو طالب کا عمل اپنی جگہ. ہمارا عمل نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, خمس بھی ہے, خیرات بھی ہے, صدقہ بھی ہے, عزاداری بھی ہے. یہ تمام اعمال ہمارے, مگر اعمال انجام دینے کے بعد میں جو ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا تقبل اللہ, تقبل اللہ, اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. یہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ یہ اس لیے کہتے ہیں اسلام نے سکھایا, تعلیم اسلام یہ ہے عمل دینا تمہارا کام ہے, قبول کرنا خدا کا کام ہے. پتہ یہ چلا اعمال ہماری ذمہ داری ہے, مگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سا قبول ہو جائے گا, کون سا رد ہو جائے گا. عمل کرنا ذمہ داری ہماری, قبول کرنا ذمہ داری اس کی. ہم عمل کر لیں اور قبولیت کے محتاج رہیں اور میں پروردگار قبول کر لے. ہمارے اعمال کیا, جناب ابراہیم کے عمل کو دیکھیے, اتنا عظیم عمل انجام دیا, خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا, وہ انتہا
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ وَإِسْمَاعِيلَ قَالَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ہماری نماز جیسا عمل نہیں ہے، ہمارے روزوں جیسا عمل نہیں ہے. جناب ابراہیم کا بڑا عظیم عمل ہے، کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں. کیا اس عمل کو خدا قبول نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا. پھر بھی ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے. اللہ کو پسند آئے گا تو قبول کرے گا، کسی کا عمل پسند نہ آئے تو قبول نہیں کرے گا. تو یہ ہمارے عمل کا عالم ہے. اللہ کو پسند آ جائے تو قبول، پسند نہ آ جائے تو رد. مگر یہ ابو طالب کے عمل کا عالم ہے کہ ایک عمل تربیت محبت کا اسے اتنا پسند آیا، اتنا مقبول کیا کہ کہنے لگے ابو طالب یہ کام تم نے نہیں کیا، یہ میں نے پروردگار نے کیا. یہ کام تم نے نہیں کیا، ہم نے کیا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے تمہیں جب ضرورت مند دیکھا تو غنی کیا. عزیزان محترم، یہاں جناب ابو طالب کے عمل کی فضیلت و بلندی بتائی جا رہی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو کہنا نہیں پڑا خدا قبول کر لے. خدا نے خود سند دے دی، قبول بھی کر لیا، عمل کو اپنا عمل بھی بتا دیا. عزیزان محترم، جناب ابو طالب علیہ السلام کی منزلت بہت بلند منزلت ہے. جناب آسیہ کے بارے میں جب آپ تاریخ پڑھیں گے، تو جناب آسیہ، قرآن مجید نے مثال بیان کی. جناب آسیہ فرعون کی زوجہ ہے. کون فرعون؟ کوئی مسلمان نہیں ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے. اتنا بڑا معصیت کار ہے. عزیزان محترم، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر بیوی اللہ پر ایمان لائی تھی، اللہ کے رسول موسیٰ پر ایمان لائی تھی. قرآن نے اس کی منزلت کو بیان کیا، محفوظ رکھا. آج تک قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے. اچھا، آپ جا کے سوال کیجئے، کسی سے بھی پوچھئے کہ جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کا کلمہ کب پڑھا؟ کب پڑھا؟ جناب آسیہ کب آئی؟ اے اللہ کے نبی کلمہ پڑھا دیجئے. کب آئی؟ اے اللہ کے نبی دین بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی شریعت بتا دیجئے، ہمیں بتا دیجئے ہمیں کرنا کیا ہے، کیا نہیں کرنا. تاریخ جواب دیتی ہے. مسلمان کہیں گے مولانا قرآن نے بیان تو کی ہے مثال، مگر تاریخ نے کچھ نہیں بتایا، خاموش ہے تاریخ. پتہ یہ چلا کہ فرعون کی بیوی تھی، ایمان پر تھی، مگر زندگی بھر اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا. قرآن نے اس کی تاریخ کو محفوظ کر کے بتایا کہ دیکھو مسلمانوں کے لیے تو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو ظاہر کریں، مگر جن کے بارے میں قرآن فیصلہ کر دے یہ ایمان پر تھے، ان سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب آسیہ فرعون کی بیوی کے ایمان کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مسلمانوں کو علی کے باپ کے ایمان کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا شوہر کافر ہو، خود کو خدا کہتا ہو، اس بیوی کے ایمان کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. اور جس کا بیٹا کل ایمان ہو، جس کا بیٹا علی ہو، اس کے باپ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. عزیزان محترم، یہ وہ فداکاری کی جناب ابو طالب کہ جو دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا کے ساتھ موجود تھی. اور دعوت ذوالعشیرہ میں جب کوئی رسول کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا تو جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور جناب ابو طالب نے روب دار انداز میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ بدبخت بیٹھ جا، اور جب تک میرا بھتیجا اپنی بات کہنا دے تب تک اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہونا. یہ جناب ابو طالب کا کردار. اب دوسری آیت میں جناب خدیجہ کا کردار دیکھیے. جناب خدیجہ کا کردار کیا ہے؟ عزیزان محترم، ایک ایسی دلیل ہے جناب ابو طالب کے ایمان کی، جناب ابو طالب کے فضائل کی، کہ وہ دلیل امام معصوم حضرت زین العابدین علیہ السلام. بڑی لطیف بات تھی، بڑی عجیب بات تھی، اور اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے.
میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، پرسوں کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ فہرست بنائی گئی. کہاں کی فہرست؟ کون کون پہلے ایمان لائے، کون کون پہلے ایمان لائے، کون پہلے مسلمان ہوئے. روایتوں میں فہرست بنا کے دی گئی ہمیں، پہلے یہ پھر یہ. تو ہم نے دیکھ لیا، ہمیں ملا بچوں کی فہرست میں مولا کائنات کا نام لکھا ہے، بڑوں کی فہرست میں کسی اور کا نام لکھا ہے، اور خواتین کی فہرست میں جناب خدیجہ کا نام لکھا ہے. ہمیں یہاں اعتراض تھا کہ جب خواتین کی ایک فہرست تھی تو مردوں کی فہرست دو کیسے ہو گئے؟ خواتین میں تقسیم نہیں کیا، خواتین میں کہا گیا کہ پہلے جو ایمان لائی وہ خدیجہ، لیکن جب ہم مردوں کی بات آئی، مردوں کی فہرست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. بڑوں میں یہ لائے، بچوں میں علی آئے، تاکہ علی کی فضیلتوں کو گھٹایا جا سکے. مگر آج تک کوئی علی کی فضیلت کو گھٹا نہ سکا، اور تاریخ میں کوئی بڑے کا کمال نہیں دکھا سکا، علی کے کمال کو کوئی چھپا نہیں سکا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہی فہرست ہمیں دیجیے. تو پہلے خواتین میں نام کس کا تھا؟ کس کا نام تھا خواتین میں پہلے؟ جناب خدیجہ کا. لیکن آج میں پوچھوں گا کہ دوسرا نام کس کا تھا؟ کس کا تھا؟ جناب فاطمہ بنت اسد کا. پہلا خدیجہ کا نام تھا، دوسرا فاطمہ بنت اسد کا نام تھا. فاطمہ بنت اسد. جب امام سے سوال کیا گیا، چوتھے امام سے، یبنا رسول اللہ، اے اللہ کے بھیجے ہوئے حجت، اے اللہ کی حجت، اے اللہ کے بھیجے ہوئے ہادی برحق، ہمیں بتائیے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو آپ کے جد ابو طالب کے ایمان پہ گفتگو کر کے نازیبا الفاظ سے انہیں یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو طالب ماشاءاللہ مومن نہیں تھے. جناب امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمارے ابو طالب، ہمارے جد ابو طالب سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں تھا. مولا کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل آپ بھی دے دیجیے. خواتین میں خدیجہ کے بعد فاطمہ بنت اسد ایمان لائی ہے. فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی زوجہ ہے، ہمسر ہے. کبھی تو رسول نے کہا ہوگا بیوی ایمان لائی ہے، شوہر کو بھی ایمان لے آنا چاہیے. مگر تاریخ خاموش ہے. کمال یہ ہے زندگی بھر جناب فاطمہ بنت اسد ابو طالب کی ہمسری میں رہی، اور اسی ہمسری نے ثابت کر دیا کہ اگر بنت اسد صاحب ایمان ہے تو ابو طالب بھی صاحب ایمان ہے. کیونکہ ایک مومنہ غیر مومن کی ہمسری میں نہیں رہ سکتی، شریعت نے حرام قرار دیا. اب مان رہے وہ ایک طرف کہ فاطمہ بنت اسد صاحب ایمان ہے، تو چوتھے امام کا جواب ہے کہ اگر فاطمہ بنت اسد صاحب ایمان ہے تو جناب ابو طالب بھی صاحب ایمان ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والا. علم یزید کا یتیم فاہوا، کتاب مبین کے لیے جہاں علی کی امام مبین کی ذمہ داریاں ہیں اور مدد و نصرت ہے، وہاں پدر امام مبین ابو طالب بھی حاضر ہے. اپنی زحمتوں کو برداشت کر رہے ہیں دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے. اور یہ جو تین طاقتیں ہیں رسول کے پاس میں، یہ تین قوتیں ہیں. انہیں تین قوتوں کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. ایک طرف ابو طالب کی طاقت و قوت، ایک طرف خدیجہ کی طاقت و قوت، ایک طرف علی کی مدد و نصرت. قرآن نے ابو طالب کے عمل کو اگر اپنا عمل کہا تو خدیجہ کے عمل کو بھی اپنا عمل کہا. اور جناب خدیجہ کے لیے کیا کہا گیا؟ کہ ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے آپ کو مالدار کیا. عزیزان محترم، آج مال ہم بھی خرچ کرتے ہیں خدا کی راہ میں، اپنی استطاعت کے مطابق ہم بھی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کبھی مجلس کی بات آئی ہم نے بھی خرچ کیا، ماتم کی انجمن کی بات آئی ہم نے بھی خرچ کیا، کبھی افطار کرانے کی بات آئی ہم نے بھی خرچ کیا، غریب کی مدد کرنے کی بات آئی ہم نے بھی خرچ کیا. تمام ملک میں ہم نے مال کو دین کی راہ میں، خدا کی راہ میں خرچ کیا. خدیجہ کس بیوی کا نام ہے؟ تین طاقتیں ہیں نا رسول کے پاس میں دین اسلام کے لیے. کس بیوی کا نام ہے؟ ہم نے جب خرچ کیا ہے تو ہم نے سوال کیا کہ بتائیے کیوں خرچ کیا آپ نے؟ خدا کی راہ میں کیوں خرچ کیا آپ نے؟
مجلسوں میں خرچ کر رہے ہیں، عزاداری میں خرچ کر رہے ہیں، نمازوں میں خرچ کر رہے ہیں، افطار کرانے پہ خرچ کر رہے ہیں، کبھی حج میں خرچ کر رہے ہیں، کبھی زکات و خمس میں خرچ کر رہے ہیں. یہ خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ آپ نے نہیں پڑھا روایتوں میں یہی خرچ کرنے کا کتنا ثواب بتایا گیا ہے. غدیر کے دن خرچ کرنے کا ثواب، عزاداری میں خرچ کرنے کا ثواب. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے آج تک یہ دیکھا، ہم نے جتنا خرچ کیا پروردگار نے ہمیں اتنا عطا کر دیا. کوئی اور قوم ہوتی اتنا خرچ کرنے کے بعد کنگال ہو جاتی، اس کے بعد کچھ نہ بچتا. مگر آج یہ قوم بھی موجود ہے، اپنے وقار کے ساتھ موجود ہے. پتہ یہ چلا ہم نے جتنا حسین کی راہ میں خرچ کر دیا اتنا ہی حسین نے ہمیں نواز دیا. جتنا خرچ کرتے چلے گئے اتنا حسین ہمیں نوازتے چلے گئے. تو خرچ کیا ہم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا ثواب ہے، کیا اجر و فضیلت ملے گی، کیا نیکیاں ملے گی. اسی تو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کتنی منزلیں انسان کو معراج کی حاصل ہوں گی ہمیں پتا تھا، اس لیے ہم نے خرچ کیا. اتنی روایتوں نے بتایا تب ہم نے خرچ کیا، اتنی آیتوں نے بتایا تب ہم نے خرچ کیا، اتنی آیتوں نے ثواب بتایا، انجام بتایا، نتیجہ بتایا. ہم نے اپنے مال کو خرچ کیا. خدیجہ نے جب خرچ کیا جب نہ آیتوں نے ثواب بتایا تھا نہ نتیجہ بتایا تھا. آج پتہ چل رہا ہے نا کہ جو مال کو خرچ کرے گا وہ جنت میں مال لے گا، مگر جو ثواب کے لالچ میں مال کو خرچ کرتے وہ اور ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے سارا مال لٹا دے اسے خدیجہ کہتے ہیں. ایک ثواب کی روایت نہیں بیان ہوئی اب تک، مگر خدیجہ نے اپنا سارا مال لٹا دیا، سارا مال قربان کر دیا. آئیے نا سوال کیجئے نا، ہاتھوں کو چھوڑیے، اے رسول خدا مجھے بتا دیجئے، مجھے اللہ نے مال دیا ہے، مجھے اللہ نے دولت دی ہے، مجھے بھی خرچ کرنا ہے. کتنا خرچ کر دوں؟ کتنا خرچ کر دوں؟ 1 لاکھ خرچ کر دوں؟ 2 لاکھ خرچ کر دوں؟ 10 لاکھ خرچ کر دوں؟ کچھ بتا دیجئے کتنا خرچ کر دیا جائے. کچھ بتائیے کتنا خدا کی راہ میں دے دیا جائے. کہ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کتنا دے. خدیجہ بتاتی ہے جتنا ہے وہ سب دے دیا جائے. اور یہی خدیجہ کی سیرت تھی جس پر اہل بیت عمل کرتے رہے. علی کے پاس جتنا تھا سب دے دیا. کربلا میں حسین کے پاس جتنا تھا سب خدا کی راہ میں دے دیا. یہی وجہ تھی جب دربار میں امیر شام کے، جب امیر شام اپنے درباری سے مخاطب تھا نا، اپنے درباری سے مخاطب تھا اور کہہ رہا تھا کہ کوئی فضیلت بتاؤ علی کی، کوئی فضیلت بتاؤ علی کی. کمال کی بات ہے عزیزان محترم، دشمن علی ہے مگر علی کی فضیلت پوچھ رہا ہے، پوچھ رہا تھا. شاید پتہ نہیں کیا چاہتا تھا، لیکن بتانے والے نے ایسی فضیلت بتائی کہ دشمن علی بھی خاموش ہو گیا. کیا فضیلت بتائی؟ عزیز روایت سنیے گا. اس نے کہا کوئی علی کی فضیلت ایسی بتاؤ جو مجھے معلوم نہ ہو. ایک مرتبہ اس کے دربار میں رہنے والا کہتا ہے کہ تجھ میں اور علی میں ایک فرق ہے کہ اگر تجھے پروردگار وہ محل بھر کے خزانے دے دے تو سب کا سب ٹکا جائے گا، علی سب کا سب لٹاتا جائے گا. جتنا اللہ تجھے دے دے تو سب ٹکالتا چلا جائے گا، جتنا اللہ علی کو دے دے علی سب لٹاتا چلا جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. کبھی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا مال دے دیں، کیا کیا دے دیں؟ جو تھا سب دے دیا گیا. ایک طرف جناب ابو طالب کی فداکاری، ایک طرف جناب خدیجہ. میں نے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ بیچ میں ایک آیت ہے حساس. آپ تصور کیجئے 3 آیتیں ہیں. ہم نے جب آپ کو یتیم پایا پرورش کی، پہلی آیت. تیسری آیت جب تنگ دست پایا آپ کو غنی کیا. یہ جو بیچ کی آیت ہے نا، آپ تصور کیجئے کہ یہ آیت کس کی شان میں ہونی چاہیے.
رسول کے پاس 3 طاقتیں ہیں، 3 قوتیں ہیں، 3 نصرتیں ہیں۔ پہلی آیت رسول کی پہلی طاقت ابو طالب کی شان میں، تیسری آیت رسول کی تیسری طاقت خدیجہ کی شان میں، ابتی تریار کی دوسری آیت اللہ نے اس آیت کو جس کی شان میں نازل کیا اسے علی ابن ابی طالب میں۔ مگر اسے کل پیش کروں کہ کیسے دوسری آیت علی کے فضائل بیان کرتی ہیں کہ تینوں آیتیں مل کے طاقت رسول کی، تینوں طاقتیں کرتی ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ عزیزان محترم 3 طاقتیں رسول کی تھی نا۔ اب ذرا سنیے، آخری آپ کو مسائل کا نقطہ بیان کرتے چلا ہوں، اس کے بعد ہفتے مسائل میں 3 طاقتیں رسول پہ تھی۔ اب جب رسول کے ہجرت کی ہے، ہجرت سے پہلے رسول کو معراج ملی، رسول معراج دے گئے، اور معراج کے اتنے واقعات ہیں کہ وقت درکار ہے پوری مجلس کا کہ معراج پر ہی جائے گا۔ معراج پہ کہاں کہاں سے رسول گزرے، کیا کیا دیکھا، کون کون سے منظر رسول کو دکھائے گئے، مگر میں نے جب پڑھا تو اکثر جگہ معراج پہ علی ابن ابی طالب کی فضائل نظر آئے، اکثر جگہ علی کے فضائل نظر آئے معراج پہ۔ جب معراج پہ رسول پہنچے ہیں نا، معراج نہیں پڑھی، معراج نہیں پڑھی، معراج پہ رسول گئے، ہم سفر رسول کا جبریل امین تھا۔ ایک موقع پہ جبریل رک گئے، رسول آگے بڑھے، رسول نے اس منزل پہ پہنچ کر گفتگو کی اپنے خدا سے، جس منزل پہ رسول کے سوا کوئی نہ پہنچا، رسول نے گفتگو کی۔ اب رسول جب اس منزل پہ پہنچے، انتظار میں تھے، انتظار میں تھے، کیوں انتظار میں تھے؟ کہ خدا مجھ سے بات کرے، خدا مجھ سے بات کرے۔ رسول سے پہلے خود بات کیوں نہیں کرتے؟ رسول نے پہلے خود بات شروع نہیں کی، انتظار میں رہے، پہلے بات خدا شروع کر، خدا نے پہلے بات شروع کی۔ کیا وجہ ہے کہ رسول نے پہلے بات شروع نہیں کی؟ کہ دیکھو یہ ہیں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دونوں دوستوں میں درجے ہوا کرتے ہیں، ایک کو حبیب کہتے ہیں، ایک کو محبوب کہتے ہیں۔ جو پہلے دوستی کا اظہار کر دے، محبت کا اظہار کر دے، وہ حبیب کہلاتا ہے، جس سے محبت کا اظہار کیا جائے وہ محبوب کہلاتا ہے۔ حبیب تھا پروردگار، محبوب تھے رسالت وہاب، تو محبوب کو انتظار تھا پہلے حبیب بات کو شروع کرے تو محبوب جواب دے۔ حبیب خود پروردگار ہے، محبوب رسالت وہاب ہے۔ اب بات کو شروع کیا جائے، پروردگار نے بات کو شروع کیا، جیسے ہی پہلا جملہ خدا کا آیا ہے، آواز پروردگار ہے، مولا رسول خدا ایک مرتبہ دائیں بائیں جانب دیکھنے لگے۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حیرانی کے ساتھ میں جب ادھر ادھر رسول دیکھنے لگے تو پروردگار نے پوچھا، اے میرے پیغمبر کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اے اللہ بول تو رہا ہے، آواز علی کی آ رہی ہے، یہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے میرے حبیب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں نا، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کو جو پسند ہو حبیب بھی وہی پسند کرتا ہے۔ جب میں نے تیرے دل کو دیکھا اور دل کا جائزہ لیا تو میں نے سنا کہ دنیا کی تمام آوازوں میں تجھے علی کی آواز پسند ہے۔ جب تجھے علی کی آواز پسند ہے تو مجھے بھی علی کی آواز پسند ہے۔ مجھے علی کی آواز پسند ہے، مجھے بھی علی کی آواز پسند ہے۔ میں نے کہا معراج نہیں پڑھنی، بس ایک پیغام دینا ہے۔ یہ گفتگو کی شروعات ہوئی ہے، گفتگو کا اختتام کہاں ہوا ہے؟ گفتگو کے اختتام میں 3 چیزیں ہیں جو رسول لے کے آئے ہیں معراج سے، 3 چیزیں لے کے آئے ہیں۔ گفتگو کے اختتام پہ
اللہ نے کہا پیغمبر جاؤ خوشخبری لے جاؤ. کہا کون سی خوشخبری؟ کہا میں نے رسمی طور پر آج علی کی ولایت و خلافت کا آپ کے لیے اعلان کر دیا گیا. جاؤ یہ سند لے کے جاؤ اور لوگوں کو بتا دو کہ میرا علی میرا جانشین ہے، میرا وزیر ہے. پہلی چیز علی کی خلافت کی سند لے کے آئے جبریل رسول خدا. دوسری چیز کیا لے کے آئے؟ کہ یہ تو علی کے لیے ہو گیا، کہ ایک اور چیز لے کے جاؤ. کیا کون سی چیز لے کے جاؤ؟ کہ ایک امت کے لیے بھی تحفہ لے کے جاؤ. کہ کون سا تحفہ؟ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. کہ جاؤ یہ نمازیں لے کے جاؤ، رسول کی معراج، عرش پہ جا کے خدا سے ملاقات کرنا، رسول کے ماننے والوں کی معراج، مسجد میں جا کے خدا سے ملاقات کرنا. جاؤ نمازیں لے کے جاؤ. دوسری چیز جو رسول لے کے آئے ہیں، تیسری چیز جو رسول لے کے آئے ہیں وہ ہے نور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. رسول لے کے آئے ہیں. بات کو تمام کر دیا. عزیزان محترم گفتگو تمام ہو گئی. اللہ حبیب اور محبوب کے درمیان گفتگو ہوئی. اب جب گفتگو اختتام پہ پہنچی ہے، جب خدا اپنے رسول کو خدا حافظ کرنا چاہتا ہے، اب ودا کرو، ودا کرو. کہ رسول جاؤ زمین جاؤ. رسول نے پوچھا پروردگار میرے لیے کوئی حکم، میرے لیے کوئی کام، میرے لیے کوئی فرمان؟ ایک مرتبہ آواز قدرت آئی. آخری جملہ پروردگار نے معراج میں رسول سے کہا، اے رسول جاؤ زمین پہ اور جا کے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو میرا سلام کہنا. اللہ نے کہا جا کے علی کو میرا سلام کہنا، اور کہنا پروردگار تمہیں سلام کہتا ہے. عزیزان محترم کمال ہے نا. معراج کو سنا آپ نے، یعنی معراج سے رسول کے ہاتھوں خدا جسے سلام بھیجے اسے علی کہتے ہیں. جب رسول خدا واپس آئے ہیں اس مسجد میں جہاں جبریل کھڑے، پھر جبریل سے خدا حافظی ہوئی. جبریل سے خدا حافظی ہوئی. جبریل سے پوچھا اے میرے ہمسفر تیرا کوئی پیغام لے کے جانا ہے زمین پہ؟ خدا نے کہا تھا جاؤ جا کر میرا سلام علی کو پہنچا دینا. جناب جبریل نے کہا اے اللہ کے پیغمبر اگر زمین پہ جانا تو اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کو میرا سلام کہنا. صلوات پڑھے محمد والے. خدیجہ کو میرا سلام کہنا. دو سلام عرش سے آئے ہیں معراج کیا. ایک علی کے لیے آیا، ایک خدیجہ الکبریٰ کے لیے آیا. حبیب و محبوب کے درمیان گفتگو ہوئی. حبیب کو وہی پسند ہوتا ہے جو محبوب کو پسند ہے. محبوب وہی چاہتا ہے اپنے دوست کے لیے جو اپنے لیے چاہتا ہے، وہی حبیب کے لیے چاہتا ہے. یہ دوستی کا تقاضا ہے. محبوب و حبیب یہ دوستی کا تقاضا ہے. آج اگر دو دوست ہوں تو دوستی کا تقاضا فقط یہ نہیں کہ بازاروں میں ساتھ گھومیں. دوستی کا فقط تقاضا یہ نہیں کہ سیر و تفریح میں ساتھ جائیں. دوستی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر سیر و تفریح میں دوست کے ساتھ جا رہے ہیں تو مجلس میں بھی دوست کو لے کے آئیں. اگر گلیوں میں گھوم رہے ہیں دوست کے ساتھ تو مسجد میں نماز کے وقت بھی دوست کو لے کے آئے. کیوں؟ ایک محبوب اپنے محب کے لیے، ایک دوست اپنے دوست کے لیے وہی چاہتا ہے نا کہ جو اپنے لیے جاتا ہے میں سعادت کی راہ پہ چلوں، میرا دوست نہ چلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا میں پہنچ کے یہی حسین ابن علی نے دکھایا ہے کہ میں شہادت کی راہ پہ جاؤں تو میرا حبیب بھی ہونا چاہیے، میرا دوست بھی ہونا چاہیے. خط لکھا حسین نے، اے حبیب آؤ اپنے دوست کے پاس چلے. اے حبیب
تمہارا دوست نرغہ یادہ میں ٹھو چکا ہے. اب اگر اتنی بے کسی میں ایک دوست کے کام آئے تو کون کام آئے گا؟ کمال کی منزل ہے عزیزان محترم. مدینے سے لے کے کربلا تک حسین اپنے اصحاب سے کہتے رہے جسے جانا ہو چلا جائے, جسے جانا ہو چلا جائے. کربلا میں آ کے بھی کہتے رہے جسے جانا ہو چلا جائے. شب عاشور چراغ بجھا کے کہتے رہے جسے جانا ہو چلا جائے. تمام اصحاب سے کہہ رہے تھے جسے جانا ہو چلا جائے. خط لکھ کے حبیب سے کہہ رہے تھے حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا, نہیں حسین کے سروں تک پہ جدائی نہ ہو جائے. کتنی محبت ہے حسین کو حبیب سے. حبیب جلدی کرنا, تاخیر نہ کرنا. خط لکھا ہے عزیزو, علماء پڑھتے ہیں جب یہ خط پڑھتے ہیں نا, حسین نے لکھا ہذا من حسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مسائب. یہ حسین ابن علی کی طرف سے عزیزو خط کے آخر میں جو نام لکھا جاتا ہے نا, میں نے علماء سے سنا ہے اکثر نام لکھا جاتا ہے ولدیت کے ساتھ لکھا جاتا ہے. حسین ابن علی لکھا جانا چاہیے تھا, مگر جب آخر میں نام لکھا اللہ اللہ مظلومیت حسین, آخر میں لکھا حسین ابن فاطمہ. اے حبیب تمہیں فاطمہ دلال بلا رہا ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. حبیب کوفے میں تھے, کوفے میں بڑی سختیاں تھی, کوئی کوفے سے باہر نہیں جا سکتا تھا. حبیب نے خط کو پڑھا, اب سامان سفر تیار کیا, اپنے رہوار کو خدا کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ کوفے کے راستے پہ کھڑے ہو جانا اور کچھ دیر میرا انتظار کرنا. جب میں وہاں پہنچ جاؤں تو ساتھ میں کوفے کے لیے روانہ, کربلا کے لیے روانہ ہوں گے. ایک مرتبہ غلام رہوار کو لے کے کربلا کے راستے میں کھڑا ہوا. اب جب کافی دیر گزر گئی اور حبیب کی کوئی خبر نہ آئی, حبیب نے پیچھے سے تاخیر سے آتے ہوئے دیکھا کہ غلام اور رہوار کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے. حبیب نے پوچھا اے میرے غلام کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میں یہ کہہ رہا تھا اس کے بابا پریشان نہ ہونا, اگر آقا نہ آئے تو میں غلام کربلا جا کے حسین کی نصرت کروں گا. اللہ اللہ حسین کی غربت. عزیزان محترم, 2 محرم سے لشکر آنا شروع ہوا کربلا میں. زمین کربلا ہلتی تھی, پھول اڑتی تھی. زینب پوچھتی تھی کون آ رہا ہے؟ اب پسر سعد لشکر لے کے آ رہا ہے, اب شمر لشکر لے کے آ رہا ہے, اب خوری لشکر لے کے آ رہا ہے. عزیزو زینب کو بھی کسی کا انتظار تھا, حسین کو بھی کسی کا انتظار تھا. زینب نے کہا اماں فضا حبیب آ جائے تو مجھے بتا دینا. اب ایک بار دور سے کوئی آتا نظر آیا, اے شہزادی زینب مبارک ہو حبیب آ گئے, مبارک ہو حبیب آ گئے. ایک مرتبہ حبیب حسین کے قدموں میں آئے ہیں, حسین نے سینے سے لگایا ہے. ادھر جناب زینب نے فضا سے کہا اماں فضا جاؤ تو جا کے حسین کے دوست حبیب کی خدمت میں زینب کا سلام پہنچا دو. فضا نے کہا ارے خیر مقدم شہزادی نے آپ کو سلام کہلایا ہے. حبیب زمین پہ بیٹھے, کربلا کی خاک کو اپنے سر پہ ڈالا. اللہ اللہ شہزادیوں پہ یہ وقت آیا کہ شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہنا. عزیزان محترم, 10 محرم کا دن آیا, شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی تھی. اسی اسنا میں اب وہ دوست بھی ہاتھوں کو جوڑ کے آ گیا. عزیزان جناب حبیب سے کتنی محبت تھی امام حسین کو, کتنی انسیت تھی جناب حبیب سے. جناب حبیب آئے ہیں, اے میرے آقا و مولا اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے,
مجھے بھی اجازت دے دیجیے. جناب حبیب کو نہ جانے کس دل سے امام حسین نے اجازت دی ہو. امام حسین نے کہا تو ہوگا نا اے میرے دوست, اے میرے حبیب, تو میرا بچپن کا ساتھی ہے, کیا تو بھی مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے؟ حبیب نے جواب دیا ہوگا آقا ارے چاہتا ہوں اپنے بھی دوستی کا حق ادا کر دوں. اے حبیب خدا حافظ, اے حبیب خدا حافظ. بس ایک نقطہ آپ کے خدمت میں حبیب کی مصیبت کا پڑھوں گا. اصحاب میں سب سے زیادہ سخت مصیبت حسین کے لیے حبیب کی مصیبت تھی. اصحاب میں سب سے سخت مصیبت حبیب کی مصیبت تھی. عزیزوں, جب حبیب لڑتے لڑتے رہوار سے زمین پہ آئے ہیں نا اور آواز دی اے میرے حبیب خدا حافظ, اے آقا مولا خدا حافظ, حسین دوڑتے ہوئے اپنے حبیب کے کنارے آئے ہیں, اپنے حبیب کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. روایت کہتی ہے باقی اصحاب نے حبیب کو گھیر لیا ہے. ابھی حبیب نے زندگی کی کچھ نمک باقی تھی. حبیب سے پوچھا حسین نے اے حبیب کوئی وصیت ہو تو بیان کرو. کہا آقا وصیت ہے مگر آپ کے لیے وصیت نہیں ہے, یہ جو آپ کے چاہنے والے کھڑے ہیں ان کے لیے وصیت ہے. حبیب نے اپنی طاقت کو جمع کیا. ایک مرتبہ کھڑے ہوئے اصحاب سے کہا اشارہ کر کے اے میرے ساتھیوں جب تک زندہ ہو حسین پہ آج نہ آنے دینا. عزیزوں, حبیب کی روح قبض عبدالعی سے پرواز کر گئی. حسین نے جنازہ اٹھایا. روایت ملتی ہے دو موقع ایسے تھے کربلا میں جب حسین کے ساتھ شکستگی کا لفظ استعمال ہوا ہے. کون سے دو موقع ایسے تھے؟ طالب علم کو پڑھتے ہوئے سنا, بیوی کے حلق میں پڑھ رہے تھے. پہلا موقع شکستگی کا حسین کے لیے حبیب کی شہادت تھی. جب حبیب شہید ہوئے روایت کہتی ہے حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے. اور دوسرا موقع جب کہا الان ان کا سرازہری, اے عباس پہلے حبیب نے شکستہ کیا اب تیری شہادت نے حسین کی کمر کو